پاسپورٹ لینے کے لیے وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے چلے گئے ہیں۔ 40 سے 50 ارب ان کے فگر کے مطابق یہ اگر گئے ہیں تو 40 سے 50 ڈالر کا سے چل۔ دوسری طرف ہم بیکاریوں کی طرح 1 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے اس حکومت کی یہ چاہے پورے خطے میں چکر لگاتے رہیں، ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی منتخب کردہ حکومت ہے جس کو نہ عوام کی پذیرائی حاصل ہے اور نہ ان کو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ مانا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں نقصان کس کا ہوگا؟ ان کے تو سارے اثاثے باہر ہیں۔ یہ تو ملک سے جو لوٹ کھسوٹ کر لے گئے تھے تو یہ ان کے تو جو گھوڑا ہے وہ تو چھپ، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے وہ اصل میں وہ پس رہی ہے اور ملک کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے۔ کل کا جو تحریک تحفظ آئین کی کانفرنس تھی اس میں جس طرح شخصیت کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح سے جس جگہ پہ ہمارے یہ کانفرنس ہونی تھی اس کو سیل کر دیا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو پیشنس کا لیول ہے، اتنی گھبراہٹ ہے، غیر محفوظ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کہ یہ ایک کانفرنس کا انعقاد نہیں ہونا دیتے۔ ایسی صورتحال میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے؟ اس حکومت کی کوئی رٹ ہے؟ رٹ یہی ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر لو، اس کو اٹھا لو، یہ کر لو، مقدموں میں پھنسا دو۔ اس کے علاوہ جو ملک کی بھلائی کے لیے وہ تو ان کے پاس کوئی نہ پلان ہے اور نہ کوئی ان میں کوئی وہ اخلاقی قوت ہے کہ یہ ملک کو آگے لے جا سکیں۔ کل ایک وزیروں کا ایک جرمٹ انہوں نے اپنی ایک نااہل حکومت کی کابینہ میں مزید اضافہ کیا ہے، یعنی کہ مزید وہ جو کشتی ڈوب رہی تھی اس میں مزید انہوں نے مسافر بٹھا دیے جائیں کہ یہ اگر اس کو کل ڈوبنا تھا تو یہ آج ڈوب جائے۔ ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے کہ اپنے ضمیر کو بیچا، ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے اپنے نظریے کو بیچا، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نظریے کو، اپنی ضمیر کو بیچیں گے تو آپ کو یہ عہدے ملیں گے، ایسے عہدے جو کہ آپ ضمیر کو، اپنی ضمیر کو بیچ کر اور حاصل کریں، ایسے عہدوں پہ لعنت ہے۔ اور پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سرکس جاری ہے، اور ایسے حالات میں جب کہ ملک عوام مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور یہ جو ہے تو اپنی کابینہ کو 50 سے اوپر لے گئے ہیں، 50 کیا 100 بھی کر لیں، ان کو کوئی ان کی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک جعلی حکومت ہے، یہ وہ حکومت ہے جو کہ ایک سب سے بڑی پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے مینڈیٹ کو چرا کر اور یہ اقتدار میں آئی ہے۔ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جس کو انہوں نے پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے جیل میں ہوا ہے، انہیں ہر قسم کی تکالیف دی جا رہی ہیں، ان کو بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی، ان کی وائف سے، بشرا بی بی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کو اور جیل مینول کے مطابق جو فیسلٹیز حاصل ہیں وہ ان کو نہیں دی جا رہی۔ ان کے مقدمات جس طریقے سے ہو رہے ہیں وہ اب سب کے سامنے ہیں، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، اور ابھی جو سندھ میں جس طرح کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، ایسے حالات میں آپ اس لیڈر کو، واحد لیڈر ہے، واحد پارٹی ہے جو اس نے کہ اس ملک کے عوام کو اور بالخصوص نوجوانوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، یہ ایک وفاقی جماعت ہے، واحد جماعت ہے جو کہ وفاقی جماعت ہے۔ اگر اس سارے مسائل کو حل کرنا ہے تو اس مسائل کا حل جو بندہ قیدی نمبر 804 ہے، عمران خان ہے، وہی اس ملک کو اکٹھا کر سکتا ہے، اکٹھا رکھ سکتا ہے اور ایک خوشحالی کی طرف اس ملک کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ سارے ملک کے اکثریت وہ عمران خان کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بھی اس ملک کو، جو موجودہ ہمارے حالات ہیں، جس طرح ہماری
معیشت ہے، جس طرح ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام ہے، جس طرح سے ادارے چل رہے ہیں، اس سب چیزوں کو اور خوشحالی کی طرف لے جانے والا شخص ایک ہے، وہ ہے عمران خان۔ اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ نے پاکستان کے روشن مستقبل کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہماری ایک بار پھر ان جعلی حکومت سے یہی وہ ہے کہ اس ملک کو پہ رحم کریں۔ آپ نے بہت پیسہ بنانا تھا، آپ نے آئندہ نسلوں کے لیے بھی بنا دیا۔ آپ اس ملک پہ رحم کریں، اس ملک کے عوام پہ رحم کریں، آزاد اور شفاف الیکشن کرائیں۔ اور یہ جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہ تاریخ کا بدترین الیکشن کروایا اور ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، لیکن باوجود اس کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہی واحد حل ہے اس ملک کو بچانے کا کہ ہمیں ایک صاف اور شفاف الیکشن کمیشن پہلے، اور اس کے بعد صاف اور شفاف الیکشن چاہیے، کیونکہ اکانومسٹ کے انٹیلیجنس یونٹ نے پاکستان کو ایک فسطائی حکومت بنا دیا ہے۔ اس میں درجہ بندی جو ڈیموکریسی کی جو انڈیکسنگ ہے، اس میں ہم نیچے آئے ہیں اور وہ اتھارٹیرین سٹیٹس میں شامل ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں اس ملک میں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اس ملک میں کون ٹورزم کرے گا؟ تو یہ سارے چیزیں ہیں جس کو کہ پاکستان کے عوام نے بھی دیکھنا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس وقت فیصلہ سازی کر رہے ہیں کہ ان کو ملک کے مستقبل کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔